عزیز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے ایک ویڈیو مذکر مؤنث سے متعلق بنایا گیا ہے، جس میں کچھ تفصیلات آ چکی ہیں۔ اس کا باقیہ حصہ آج ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سبوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں کہ 8واں نمبر تو ہو چکا تھا۔ 9 نمبر، جس لفظ کے آخر میں بند ہو، بے نو دال بند اگر کسی لفظ کے آخر میں آیا ہوا ہے تو اسے مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے گلو بند، اظہار بند، کمر بند، سینہ بند، شکار بند۔ اس طرح کے تمام الفاظ کو، اس کے علاوہ بھی اور مثالیں ہو سکتی ہیں، تمام کو مذکر پڑھا جائے گا۔ 10 نمبر ہے، جس لفظ کے آخر میں اب ہوتا ہے، یا جس لفظ کے آخر میں اب ہو، الف اور بے یہ دو حرف ملا کر اب اگر کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اسے مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے تالاب، سیلاب، تیزاب، سیماب، حباب، حساب۔ اس طرح سے وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں الف اور بے یعنی اب آئے اس کو مذکر پڑھا جائے گا۔ ایک لفظ ہے شراب، اس کو مذکر پڑھتے ہیں، اور سبوں کو معلوم ہے کہ لفظ شراب کو مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ 11 نمبر ہے، جس لفظ کے آخر میں بان ہو، بے الف زبر با اور نو بان ہو تو اسے مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے بادبان، سائبان، دیدبان، گلابان، گاڑی بان۔ یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی مثالیں دی گئی، اس سے بہتر ڈھنگ سے سمجھ میں آ سکتی ہے باتیں کہ جس لفظ کے آخر میں بان آئے اسے مذکر پڑھا جائے گا۔ 12 نمبر ہے اسی سلسلے کی کڑی کہ جس لفظ کے آخر میں دان ہو، دال الف اور نون دان ہو تو اسے مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے قلمدان، روشن دان، پائیدان، چراغ دان، اغل دان۔ تمام الفاظ کے آخر میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ دان آیا ہوا ہے۔ دان یہ بغیر کسی لفظ کو ملائے ہوئے، کسی لفظ کے ساتھ ملائے، اس کا معنی نہیں حاصل ہو سکتا یا معنی نہیں دے سکتا یہ لفظ۔ تو اگر یہ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر آیا ہوا ہے، بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، تمام کو مذکر پڑھا جائے گا۔ 13 نمبر ہے، جس لفظ کے آخر میں واں ہو، واو الف اور نون گنہ۔ واں اگر کسی لفظ کے آخر میں آیا ہوا ہے تو اسے مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے کارواں، تاواں، کنواں، دھواں، 8واں۔ اسی طرح سے گنتی میں اگر آپ اسی طرح 8واں، 9واں، 10واں، 1000واں، تو ایسے تمام الفاظ کو ہم مذکر پڑھیں گے، اور سیدھے ڈھنگ سے واضح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان تمام الفاظ کے آخر میں واو الف اور نون گنہ کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس طرح سے ایسے تمام الفاظ کو جن کے آخر میں واں آیا ہوا ہو اس کو مذکر پڑھیں گے۔ 14 نمبر ہے، جس لفظ کے آخر میں تان یا ستان ہو، تان یا ستان دونوں ہو سکتے ہیں، ستان بھی ہو سکتا ہے یا تان بھی ہو سکتا ہے، اسے مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے کوہستان، گلستان، ہندوستان۔ اسی طریقے سے ملکوں کے نام جہاں ستان یا تان لگا ہوا ہے تمام کو مذکر پڑھا جائے گا۔ ویسے اس سلسلے میں ملکوں کے نام اور پہاڑوں کے نام ایسے ایک الگ سے ویڈیو بنایا جائے گا، جس میں تمام چیزوں کی تفصیلات آ سکیں گی، اور اس میں بہتر ڈھنگ سے واضح انداز سے بات سمجھ میں آ سکے گی کہ کس طریقے کے الفاظ جن کو اصول سے خارج مانتے ہیں، یا ان کے لیے، ان الفاظ کے لیے کوئی اصول مقرر نہیں ہے، اس کی ایک لسٹ، ایک فہرست ہم نے تیار کیا ہے، جس میں بات سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے الفاظ کو مذکر پڑھ سکتے ہیں اور کس طریقے کے الفاظ کو مؤنث پڑھ سکتے ہیں۔ آگے 15 نمبر، جس لفظ کے آخر میں پن،
پنا یا پا ہو، پن پے نو پن، اسی طرح سے پے نو الف زبر نا پنا یا پا پے الف زبر پا اگر کسی لفظ کے آخر میں آیا ہوا ہے تو اسے مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے لڑکپن، بچپن، یہ پن کی مثالیں ہو گئی، بچپنا، لڑک پنا، اس طرح سے یہ پنا کی مثال ہو گئی، اور بڑھاپا ایک مثال ہے جو کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر پا ہو تو ایسے تمام الفاظ کو مذکر پڑھے جاتے ہیں۔ 16 نمبر ہے جس لفظ کے آخر میں کار ہو، چھوٹی کاف ہے، الف ہے اور رے ہے، یہ تینوں مل کے اگر کسی لفظ کے آخر میں اگر آیا ہوا ہے تو اسے مؤنث پڑھا جاتا ہے، جیسے سرکار، للکار، جھنکار، ڈکار، پکار، پھٹکار، یہ تمام الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ تمام الفاظ کے آخر میں لفظ کار لگا ہوا ہے تو ایسے تمام الفاظ کو مؤنث پڑھا جائے گا۔ 17 نمبر ہے حاصل مصدر، جس حاصل مصدر کے آخر میں ہٹ یا وٹ ہو، چھوٹی ہے اور ٹے ہے، اور اسی طریقے سے واو اور ٹے ہے، اگر کسی لفظ کے آخر میں ہٹ لگا ہوا ہے یا وٹ لگا ہوا ہے تو اس کو مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آخر حاصل مصدر کہتے کسے ہیں۔ یہ اردو مصدر اگر صرف لفظ مصدر کا استعمال کریں گے تو اس کی سیدھی سی اگر علامت دیکھیں تو یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں نون الف زبر نہ ہو اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ اوڑھنا، بچھونا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، دوڑنا، کھیلنا، یہ تمام الفاظ مصدر کہے جاتے ہیں جن کے آخر میں نون الف زبر نہ ہے۔ ایک اور مصدر ہے جس کو حاصل مصدر کہتے ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ مصدر ہو یا حاصل مصدر ہو، بس یہ کہ اس میں کچھ الگ سے اصول ہیں یا اس کے لیے کوئی علامت مقرر نہیں ہے کہ یہی ایک علامت ہوگی، پہچان ہوگی جس کی بلبوتے پہ، جس کی بدولت ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ بھی ایک مصدر ہے۔ کھیل کود بھی مصدر ہے لیکن یہ حاصل مصدر ہے، دوڑ دھوپ بھی مصدر ہے، لکھائی اور پڑھائی بھی مصدر ہے، یہ تمام کے تمام حاصل مصدر کہلاتے ہیں۔ تو حاصل مصدر کی کچھ مثالیں ایسی بھی آتی ہیں جن کے آخر میں ہٹ یا وٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو ایسے تمام الفاظ کو مؤنث پڑھا جاتا ہے، جیسے بناوٹ، سجاوٹ، دکھاوٹ، آہٹ، گھبراہٹ، سرسراہٹ، اس طرح سے ہٹ یا وٹ اگر کسی لفظ کے آخر میں ہے تو اس کو مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ 18 نمبر ہے جس حاصل مصدر کے آخر میں او ہو، او، الف اور واو اس کے اوپر حمزہ، تو ایسے تمام الفاظ کو مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے برتاؤ، بچاؤ، دباؤ، لگاؤ، بناؤ، اس طریقے کے تمام الفاظ جس کے آخر میں او لگا ہوا ہے تو اس کو مذکر پڑھا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18 نمبر تک غیر مذکر اور مؤنث غیر حقیقی کی جو اصول بیان کیے گئے ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور انہی تمام الفاظ سے متعلق زیادہ تر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، پیچیدگیاں آتی ہیں اور انسان بولتے ہوئے ہچکتا ہے کہ آخر اس طریقے کے الفاظ کو کیا پڑھا جائے، مذکر پڑھا جائے یا مؤنث پڑھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واضح انداز سے تمام باتیں آ چکی ہوں گی کہ کن اصول کی تحت کچھ الفاظ کو مذکر پڑھے جاتے ہیں اور کن اصول کی تحت کچھ الفاظ کو مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح سے ان تمام تفصیلات سے متعلق ہم بہت کچھ باتیں آ چکی ہیں اور آگے بھی بہت کچھ باقی ہے مذکر اور مؤنث کے سلسلے میں، جس میں عربی الفاظ کی جو مصادر اردو میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں ان کو آخر کیا پڑھا جائے، ان کو پڑھنے کے لیے کون سی ایسی علامت ہے جن کی بنا پر یا جس کی وجہ سے ہم ان کو مذکر پڑھیں گے یا مؤنث پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ملکوں کے نام، کتابوں کے نام، پہاڑوں کے نام، اسی طریقے سے سیاروں کے نام، ستاروں کے نام، یہ ہم کیسے مذکر پڑھیں گے، اس کی کیا علامتیں ہیں، ان تمام سے متعلق تفصیلات ابھی باقی ہیں، اس لیے انتظار کیجیے کہ اگلا ویڈیو انشاءاللہ اسی سلسلے میں بنایا جائے گا اور بہت حد تک آپ سمجھ پائیں گے کہ کم سے کم 70% الفاظ، 70% الفاظ سے متعلق آپ اصول کے تحت سمجھ پائیں گے کہ یہ مذکر پڑھے جائیں گے یا مؤنث پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حضرات جو اردو داں ہیں، اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں یا اردو زبان کے محب ہیں،
ایسے تمام حضرات جن کو کنفیوژن ہے، پیچیدگیاں ہیں ان کی زبان میں، اور خصوصاً بہار کے علماء حضرات ہوں یا اسی طریقے سے اساتذہ اسکول سے جڑے ہوئے اساتذہ ہوں، ان تمام کی زبان میں کافی غلطیاں دیکھی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ شکریہ، آج یہیں تک ختم کرتے ہیں۔